رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم آیا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں، اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے شہر میں موجود ہے، سفر پر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، یہ برکتوں کا ایک موقع اسے مزید حاصل ہو جائے، فَلْيَصُمْ، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ وجوب ہے مطلقاً۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو شخص ہو مریض، بیمار ہو یا سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ 5ویں آیت ہے، طویل ترین آیت ہے اس سلسلے کی، اس میں روزے کے تکمیلی احکام آ گئے جو ابدی ہیں، آج تک قائم ہیں اور قیامت تک قائم رہیں گے۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اے مسلمانوں، روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے اپنی بیویوں سے اپنی خواہش کا پورا کرنا۔ رفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہیں، جیسے لباس کے اور انسان کے بدن کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، ایسے ہی شوہر اور بیوی کے درمیان بھی کوئی حجاب نہیں رہتا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور ویسے بھی ایک معنی میں کہ جیسے لباس آپ کو گرمی کی شدت سے بچاتا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تیز دھوپ جو ہے جو عرب میں ہوتی تھی وہ تو آپ کی کھالوں کو جلا دے، تو یہ حفاظت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کے لیے بیوی اپنی عفت و عصمت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ کہیں حرام میں منہ نہ مارے، بیوی موجود ہے، حلال ذریعے سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اور بیوی کے لیے شوہر اسی طریقے سے ایک ڈھال بن جاتا ہے کہ اسے خام خواہ ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی خیال بھی کبھی نہ آئے، اس کی جو بھی نفسانی خواہش ہے اس کی شوہر پورا کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ دل میں یہ دغدغہ تھا کہ یہ حرام کام اور کر رہے ہیں، یہ گویا کہ اپنے آپ سے خیانت، اللہ سے بغاوت نہیں تھی۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حکم تمہیں معلوم تھا ہی نہیں ابھی، آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ سے تو خیانت کر رہے ہو نا، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ گویا کہ ممنوع ہے اور کر رہے تھے، تو اس کو کہا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا، اسے صاف کر دیا، کلین سلیٹ۔ اب تمہارا جو اعمال نامہ ہے اس میں اس طرح کا اگر کوئی عمل درج ہو گیا ہے تو وہ اللہ نے صاف کر دیا ہے۔ وعفا عنکم، اور تمہیں معاف بھی کر دیا ہے۔ فالآن باشروہن، تو اب تم ان کے ساتھ جو بھی تعلق زن و شو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہو۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور حاصل کرو وہ کچھ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ تعلق زن و شے سے دو چیزیں ہیں کہ جو مقصود ہیں، ایک تو سب جانتے ہیں اولاد، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نسل کا تسلسل باقی رہے، لیکن نمبر دو ایک شے اور ہے، قرآن مجید میں بیان کیا گیا، بلے تسکنوا الیہا، اس میں ایک سکون ہے، اس میں جو بھی ہے، جو بھی عمل ہے مباشرت کا، اس میں ایک اعصابی طور پر سکون کی کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے، تو یہ بھی مطلوب و مقصود ہے۔ تو ما کتب اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ نے اس میں ایک تو اولاد کا معاملہ رکھ دیا ہے اور ایک تمہارے لیے سکون کا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف توجہ کر کے سکون حاصل کرو۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا، اب سحری کا حکم آ گیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کے وقت کے اعتبار سے سفید ڈوری سیاہ ڈوری سے بالکل علیحدہ ہو جائے۔ اصل میں اس کو بعض صحابہ نے تو سمجھا کہ یہ لغوی معنی اس کے لیے کہ آپ اپنے تکیے میں ایک سفید دھاگا رکھ لیا اور ایک کالا رکھ لیا، اور دیکھتے رہتے تھے جب یہ سفید اور کالا علیحدہ علیحدہ نظر آنے لگے تو پھر روزے رکھنے کا وقت شروع ہو چکا اور اب کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ فرمایا گیا یہ مراد نہیں ہے، یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے، یہ ہے مراد۔
کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے. تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی گئی ہے. تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، سحری ضرور کیا کرو، اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ ہے. یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے. یہ سحری، چونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک ہے، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سپیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے. طلوع آفتاب کا بھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں جا کے، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب پر ختم. اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے. اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. تو اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک. إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جب کہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ. اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے. بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے، جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں. تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام لے، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کر لو. اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کر لو. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو، تعلق زن و شو قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف ہو. یہ اعتکاف کا ذکر ہو گیا. رمضان کے آخری عشرے میں یہ اعتکاف جو مسنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے گا، یعنی 20واں روزہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا. اور پھر اعتکاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا، عید کا، اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے گا. یہ ہے مسنون اعتکاف. اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، وہ اس معتکف کے لیے نہیں ہے. جو مسجد میں معتکف ہے تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے، مشورہ کوئی کرنا ہے بہت ضروری ہے، آ جائے، ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی، وہ حرام ہے. فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، شریعت اسلامی کی یہ حدود ہیں. فَلَا تَقْرَبُوهَا، تو ان کے قریب تک مت جاؤ. قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر ہے کہ اللہ کی حدود ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ، اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ. یہاں ہے تقربوها، اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ. اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہ صرف شاہی جو بھی جانور ہیں ان کے، یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہیں، ان کے چرنے کے لیے ہے. وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا. وہ حما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے. لکل ملک حمن وحم اللہ محارمہ، اللہ بھی بادشاہ ہے کائنات کا، ارض و سما کا، اس نے بھی جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے وہ حما ہے، اس میں داخل نہیں ہونا تمہیں. تو فرمایا کہ جو چرواہا اپنی بھیڑوں کو بالکل اس کی آخری حد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ کوئی بھیڑ کوئی بکری چھلانگ لگائے اور اس چراگاہ میں داخل ہو جائے. اس لیے کیپ ایٹ اے ڈسٹینس، ایک فاصلے پر رہو. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس آخری حد کے قریب نہ جاؤ.
فلا تقربوها، اس کے قریب نہ جاؤ۔ ان حدود کی تو سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان سے تجاوز نہیں کرنا، بلکہ ان سے ذرا کچھ فاصلے ہی پر اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور تاکہ وہ پھر تقویٰ کریں، بچیں۔ جب احکام معلوم ہو گئے اب بچنا آسان ہے، جب احکام معلوم نہیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں کسی حرام کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جائے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال کیا ہے یہ بھی واضح ہے، حرام کیا ہے یہ بھی واضح ہے، البتہ ان دونوں کے مابین کچھ چیزیں ہوتی ہیں متشابہات، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو تم بچو، ان چیزوں سے بھی بچو، اس لیے کہ اس کے اندر حرام ہونے کا اندیشہ ہے نا، لہذا ان سے بھی بچو۔ جو صریحاً حلال ہے اسی پر اتفاق کرو، جن کے بارے میں تعین نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ حلال ہیں، البتہ یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حرام ہیں، یہ تقویٰ کا تقاضا ہے۔ اگرچہ قانونی اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ وہ مباح ہے، جس شے کی حرمت کا ثبوت ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہ ملے وہ مباح ہے، لیکن یہ ہے کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے، قانون کا تقاضا یہ کہ مباح کو آپ اختیار کریں گے تو آپ پر گرفت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی حرمت ثابت نہیں ہے، لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صرف اس شے پر اکتفا کریں کہ جس کے حلال ہونے کے لیے ثبوت اور دلیل موجود ہے۔ تو یہ ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ یہ احکام ہے تکمیلی روزے کے، جس کے ضمن میں میں نے کچھ احادیث نبویہ کے حوالے سے بھی ان کی مزید وضاحت کر دی۔ اب آئیے تیسری بات، روزے کا اصل حاصل کیا ہے۔ اب پہلی آیت پر ہمیں توجہ دینی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان تم پر روزہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا، طے کر دیا گیا، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ابتدائی حکم ہے اور اس میں وجوب علی التخییر وہ بعد میں آ چکا دوسری آیت میں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی یہود اور نصارہ، ان پر بھی یہ روزہ جو ہے یہ فرض تھا، البتہ احکام مختلف ہو گئے، جیسے جمعے کا دن اور جمعے کو چھوڑ کر یہودیوں نے سبت کا دن اختیار کیا، عیسائیوں نے جو ہے وہ سنڈے کو اختیار کر لیا، لیکن احکام میں فرق ہے۔ وہاں پورے سبت کے دن، ہفتے کے دن کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، لیکن ہمارے ہاں شریعت کے اندر آسانی پیدا کی گئی کہ صرف جمعے کی اذان سے لے کر نماز ادا ہو جانے تک وہ حرام ہے، لیکن باقی یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر کرو اور بعد میں جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو جاؤ، منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کر سکتے ہو۔ تو اسی طریقے سے اگرچہ حکم روزہ جو ہے وہ تو سابقہ امتوں میں بھی تھا، لیکن یہ اس کے احکام جو ہیں ان کے اندر تغیر و تبدل ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب یہ ہے حکمت صوم کی پہلی آیت۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا۔ دیکھیے یہ لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے وا، قاف اور یا، وقا۔ وقا یقی کے معنی ہے کسی کو بچانا۔ ہم دعا مانگتے وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، لیکن اتقا بنتا ہے باب افتعال، واو تے میں شامل ہو گئی تو اتقا، اور اسی سے تقوی ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا، خود بچنا۔ وقا یقی دوسرے کو بچانا، بچنا اللہ کے احکام کو توڑنے سے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے، اللہ کے غضب سے، غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے۔ یہ بچنے کی روش ہے، پوری زندگی میں بھی اس کو جاری رکھو۔ یہ تقویٰ زندگی میں کیا ہوگا؟ اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جانا، ان کا استعمال کرنا، کھانے پینے سے متعلق ہوں یا وہ شہوت سے متعلق ہوں یا کسی اور چیز سے متعلق ہوں، اس سے بچنا۔ اور یہ بچنا جو ہے آخرت میں نتیجہ خیز ہوگا،
جہنم سے بچاؤ ہو جائے گا، آگ کے عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اچھا، اب روزے کا اس سے تعلق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، ہمارے گناہوں کا سب سے بڑا سبب ہمارے نفسانی تقاضے ہیں۔ ہم ایک حیوان بھی ہیں، اور حیوان سے برتر بھی کچھ ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن حیوان تو ہے۔ جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ جنسی ہے، وہ ہمارا بھی ہے۔ ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے، کوئی گھونسلہ ہو، کوئی کھو ہو، کوئی بل ہو، کچھ بھی ہو، کچھ تو چاہیے آخر۔ اسی طریقے سے ہمارے سارے تقاضے ہیں۔ حیوانات کو بھی آرام چاہیے، ہمیں بھی آرام چاہیے۔ یہ حیوانی تقاضے جو ہیں، جن کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹس، ہمارے وجود کے اندر ہیں یہ، اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا ہے۔ اسی کو اڈ اینڈ لیبیڈو کہا ہے فرائڈ نے۔ جدید نفسیات کا بابا آدم جو ہے وہ فرائڈ ہے، اس نے اسے اڈ اور لب سے تعبیر کیا ہے، اس سے اوپر سیلف کو لایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سپر ایگو ہے۔ تو یہ تین درجے اس نے متعین کیے ہیں، اور میں اس کی دقت نظر، ایکیوٹی آف آبزرویشن کا بہت قائل ہوں۔ اگرچہ نظریات کا جو نتیجہ اس نے نکالا ہے وہ غلط ہے، لیکن ایکویٹی آف آبزرویشن کا قائل ہوں کہ اس نے انسانی شخصیت کے تین لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ اس نے کہا اڈ اینڈ لیبیڈو یہ لوسٹ ہے، پھر ایگو سیلف، پھر سپر ایگو۔ تین لیول وہ بھی مانتا، اگرچہ ان کی تعبیر اس نے غلط کی ہے، لیکن جہاں تک اڈ اور لیبیڈو کی تعبیر ہے وہ صحیح ہے، وہ حیوانی تقاضے ہیں۔ اچھا، ان حیوانی تقاضوں کے بارے میں یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ اندھے بہرے ہیں، انہیں صرف اپنی گریٹیفیکیشن، اپنے تسکین سے ساری بحث ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال ذریعے سے ہو، حرام ذریعے سے ہو۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے بھوک کے اندر، اب آدمی جو ہے حرام کے اندر بھی بیمار بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے، آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا ہو، تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن عام حالات میں نہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے۔ کسی کو واقعتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے، وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں، کھاتا ہے۔ شراب کی عادت ہو گئی، پیتا ہے، یہ نہیں۔ تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے، اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا ہے۔ ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے، جائز سے یا ناجائز سے۔ اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں، ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہیں، اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں، لہذا جو قرآن میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے۔ یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے، چاہے وہ اپنی ضروریات سے متعلق ہو، چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو، چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اس سے متعلق ہو، چاہے وہ جنسی لذت ہے، اور چاہے وہ طعام کی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کا غلام بن کر رہ جائے، اس لیے کہ جو تقاضا بھی آیا ہے اس کو وہ پورا کر رہا ہے۔ یہ جو کیفیت انسان کی ہے، اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روزہ فراہم کرتا ہے۔ روزے کے آپ نے 12، 13، 14 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 16، 17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں۔ اس مزور گھوڑوں کو جو ہے آپ اس کی لگام کس کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بہترین موجود ہے، نہیں کھا سکتے، اللہ کا حکم نہیں، اللہ کی اجازت نہیں۔ شدید پیاس ہے، بہترین مشروبات فریج میں رکھی ہوئی ہے، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، جائز نہیں ہے، حالانکہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ بیوی موجود ہے، لیکن نہیں، آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اس سے پوری نہیں کر سکتے۔ یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا، یہ ایک مشق ہے، یہ ایک ریاضت ہے۔ اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ 11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نا۔ یہاں وہ حلال سے رکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے، کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا، دن بھر نہیں پی رہا، دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا، دن بھر حلال ذرائع سے بھی، تو اس سے اس کے اندر یہ ایک جس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے، اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت، روزے کی مشق کے حوالے سے
یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہونا، ضبط نفس۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، رہبانیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سیلف اینیہیلیشن، انگریزی الفاظ جو ہیں وہ زیادہ بعض لوگوں کے لیے واضح ہوں گے، نفس کشی، نفس کو کچل دینا، ختم کر دینا، مار دینا، یہ رہبانیت میں ہوتا ہے، اسلام میں نہیں۔ اسلام کا نظام بڑا متوازن ہے۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا۔ حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اسے مناسب حد تک آرام دینا بھی تمہارے ذمے ہے، اسے غذا بہم پہنچانا بھی تمہارے ذمے ہے۔ فرق صرف کیا ہے، حلال سے ہو حرام سے نہ ہو۔ اس کی شہوت کو پورا کرنا بھی تمہارے ذمے ہے، فرق صرف کیا ہے، جائز راستے سے ہو حرام سے نہ ہو۔ اس کا نام ضبط نفس ہے، سیلف اینیہیلیشن، نفس کو کچل دینا۔ یہ جو تپسیائیں جو ہیں کرتے رہے ہیں، اور جو سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ جو راہب ہوتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں، انہوں نے تاریخ کے اندر جو مثالیں دی ہیں اس کا جو ہے اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس درجے وہ لوگ اپنے نفس کو کچل دیتے تھے، جس کا قرآن مجید میں سورہ حدید میں ذکر بھی ہے۔ اکثر لوگ تو پابندی نہیں کر سکتے تھے، اپنے اوپر پابندیاں لگانے کے بعد غلط راستوں پر بھی چل پڑتے تھے، لیکن جو لوگ ان پابندیوں کو نبھاتے تھے وہ کس انتہا تک جاتے تھے۔ کبھی آپ جو ہے ہسٹری آف کرسچن موناسٹسزم پر جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا۔ واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان پر کہ اس درجے میں انہوں نے اپنے نفس کو کچلا۔ لیکن اسلام کا اصل معاملہ کیا ہے؟ توازن، اعتدال۔ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق، ان لنفسک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارا جو بھی کوئی ملاقاتی آئے، کوئی دوست ہے، اس کا بھی زورک علیک حق، زیارت کرنے کے لیے کوئی آیا اس کا بھی حق ہے، ان کے حقوق ادا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام میں اس اعتبار سے بہت ممیز تھے کہ ان پر عبادت جو ہے، عبادت گزاری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا، ہر روز روزہ رکھتے تھے اور رات کو پوری رات کھڑے رہتے تھے۔ حضور کو اطلاع دی گئی، حضور نے طلب کیا فوراً، آپ نے فرمایا یا عبداللہ کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، کہ تو ہمیشہ رات کو کھڑا رہتا ہے نماز میں اور ہر روز روزہ رکھتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے حضور کے حضور میں جھوٹ کیسے بولتے، ویسے بھی جھوٹ بولنے کا سوال نہیں صحابہ کے لیے، تو عرض کیا بلا یا رسول اللہ ایسی ہے تو صحیح ہے۔ فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو۔ بہترین روزہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے روزہ مجرد، ابھی روزے کی بات ہو رہی ہے، وہ روزہ خاص طور پر کہ جس کا حکم پہلے دیا گیا تھا، ایام معدودات، اس کے بارے میں اس کی حکمت، مجرد روزے کی حکمت کیا ہے؟ ضبط نفس۔ اسی ضبط نفس کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ آپ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہیں اور پھر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ ہوئی نا اصل بات۔ آپ اللہ کے سامنے تو جھک رہے ہیں، اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، نفس پر قابو ہے ہی نہیں، تو آپ کا یہ کہنا محمل ہو جائے گا، نفس کا تقاضا ابھرے گا اور آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، تو گویا کہ جو آپ نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی پیروی کرنا، اس کو پورا کرنا، اس کا تقاضا بجا لانا آسان کام نہیں ہے۔ چبی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کب کب یہ طاری ہوتی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کہنے کا مقصد کیا ہے اور مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو روزہ مجرد روزے کی غرض و غایت تقویٰ یا ضبط نفس، یعنی سیلف کنٹرول، اور اس سیلف کنٹرول کے ساتھ اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، یہ عبادت ہے۔ اب آئیے اس عبادت کے لیے، روزے کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا بالآخر؟ پہلے تو وہ ہر مہینے کے 3 دن تھے، بالآخر مستقل تا قیام قیامت اور رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کی علت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سارے 12 مہینے اللہ ہی کے ہیں، ہفتے کے سارے دن اللہ ہی کے ہیں،
دنوں میں سید الایام جمعے کا دن ہے، مہینوں میں سردار جو ہے مہینوں کا وہ رمضان مبارک کیوں ہے؟ اب آپ پڑھیے تیسری آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور اس کی مزید کیا ہے تشریح کہ رمضان ہی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہاں دو چیزیں علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن حضور پر نازل ہوا 22 برس میں، رمضان کا چناؤ جو ہوا ہے تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے کہ یوں ہی اس کو ترجیح دے دی گئی، اس کی حکمت ہے، غایت ہے، علت ہے، اس کا سبب ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اسی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پر قرآن نازل ہوا ہے 22 برس میں، 610 عیسوی سے 632 تک۔ اس معمے کو کیسے حل کریں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ رمضان مبارک کی ایک شب مبارک لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے دفعتاً پورا کا پورا سمائے دنیا، پہلا آسمان جو ہے ہمارا، اس کے اوپر نازل کر دیا گیا۔ اس کے لیے لفظ انزلہ، انزلہ ینزل انزالن کے معنی ہے دفعتاً کسی چیز کو اتار دینا، اور نزلہ ینزل تنزیل کے معنی ہے رفتہ رفتہ درجہ 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 اتار۔ اعلام، عالم یعلم اعلاما، کسی شے کو خبردار کر دینا، بتا دینا، بس ہم نے بتا دیا، تم جانو تمہارا کام۔ تعلیم یہ ہے اس کو درجہ بدرجہ سمجھانا، اس کے دماغ میں اتارنا، دیکھنا کہ اتنی بات سمجھ گیا تو اگلی بات سمجھانا، یہ سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات، تعلیم اس کو کہتے ہیں۔ تو انزال دفعتاً اتار دینا، تنزیل رفتہ رفتہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو حضور پر تنزیل ہوئی ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل نے اس قرآن کو تھوڑا 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 کر کے نزلناہ تنزیلا، رتلناہ ترتیلا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ لیکن لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی شب ہے آخری عشرے کی، اس میں پورا قرآن اتار دیا گیا تھا لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن کیا ہے، کیا بنا کر نازل کیا گیا؟ یہ حال ہے، یہ لوگوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت بینات کی شکل میں آئی، واضح تعلیمات جن میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، از خود روشن۔ بینہ اسے کہتے ہیں وہ شے جو از خود روشن ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے، اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، از خود واضح۔ تو بینات من الہدی، جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے وہ بینات پر مشتمل ہے، واضح چیز ہے، جو انسان کے لیے، اس کی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیزیں ہیں، یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آ رہی ہے، اس کے قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے کہ ہاں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، اس نے تو میرے اپنی فطرت کی ترجمانی کی ہے۔ والفرقان، بینات من الہدی والفرقان، یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو رہا ہے، حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی شے، بین صورت میں یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان۔ ویسے تو عظمت قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر آئی ہے اور بڑے ہی پرشکو انداز میں بھی آئی ہے، لیکن یہ اس وقت موقع نہیں ہے اس میں جانے کا۔ یہاں جو قرآن کا تعارف کرایا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ رمضان میں نازل کیا گیا، لہٰذا رمضان کا مہینہ جو ہے اس عبادت کے لیے خاص اور مختص کر لیا گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا اس میں مقیم ہو وہ لازماً روزہ رکھے۔ میں بیان کر چکا ہوں یہ وجوب علی العین ہے، اس کے اندر اب اختیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب دیکھیے یہ جو رمضان مبارک کو منتخب کیا گیا جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں ایک دوہرا پروگرام رکھ دیا گیا ہے جو قرآن مجید میں تو واضح طور پر نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اگر قرآن میں اس طور سے آ جاتا تو فرض ہو جاتا، اسے تطوعاً رکھا گیا ہے، لہذا اس کا ذکر قرآن میں نہیں ملے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور احتساب اللہ سے اس کے اجر کی امید میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، گناہ صغیرہ جو ہے وہ ان چیزوں سے دھل جاتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو کوئی کھڑا رہا رمضان میں یعنی قیام اللیل ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب تیسری بات ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جو کھڑا رہا قیام اللیل جس نے کیا ہے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ اب یہاں جو بات میں چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح ہو جائے، اس حدیث میں دونوں چیزوں کو پیرلل لایا گیا، من قام رمضان من صام رمضان، پیرلل، بالکل متوازی، ہم وزن اعتبار سے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے قیام اللیل سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ میں ذرا تراویح کا جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا، اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھہرایا تطوعا، قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، احادیث میں اس کی تشویق و ترغیب پوری موجود ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس پر۔ اس کا پس منظر کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے، جاگنا ممکن نہیں، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ یہ ہے وہ حدیث۔ اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے۔ آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلاً بعد اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسری حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی عبداللہ ابن عمر ہے جن کی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے۔ یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے، پوری رات، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے منع کیا، لا تفعل، مت کرو ایسا۔ رضی اللہ عنہما، یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عمرو بن العاص بھی صحابی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ عرض کرے گا اللہ کی جناب میں، اے رب پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقاضا پورا کرنے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے روکا رہا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، فشفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ ویقول القرآن، قرآن کیا کہے گا؟ منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے، نیند سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر
يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اب جو آخری لفظ ہے لعلکم تشکرون، اب اس کی وضاحت سمجھیے. یہ جو قدر کا احساس ہوگا قرآن کا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم قرآن کی عظمت سے واقف ہو. ایک انسان بھوک کی وجہ سے اس کا شوگر لیول اتنا گر گیا کہ بے ہوش پڑا ہوا. اب ظاہر بات ہے کہ آپ اسے کچھ پانی کے چھینٹے دیں گے تو کچھ ہوش میں آئے گا، پھر غذا دیں گے تو اب وہ پوری توانائی پر آئے گا، تو معلوم ہوگا اسے اس غذا کی کیا قدر و قیمت ہے. اگر آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی تو غذا بے معنی شے ہے. پیاس ہی نہ لگے تو آپ کو کیا معلوم کہ اس پانی کے اندر کتنی بڑی عظمت ہے، یہ میرے لیے کتنا بڑا انعام و احسان ہے اللہ کا. وہ تو جان پر بنی ہوئی ہو، اور پیاس اس وقت آپ کو ایک گھونٹ پانی کوئی دے دے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہے یہ ایک گھونٹ پانی جو مجھے ملا ہے. اور ظاہر بات ہے جس قدر کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اسی قدر تو آپ شکر ادا کریں گے. اگر آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا یہ ہیرا کس بلا کا نام ہوتا ہے، وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے. لیکن اگر کوئی واقعتاً کوئی جوہر شناس ہو، جوہری ہو، اس کو آپ ہیرا دیں گے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز دی گئی ہے. اس کے اندر جو شکر پیدا ہوگا وہ اس بچے کے اندر تو نہیں پیدا ہو سکتا جسے معلوم ہی نہیں. تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا؟ جبکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ایک حیات تازہ مل جائے اور اس طرح وہ پروگرام ریورس ہو جائے جو عام طور پر چل رہا تھا. ساری توجہ اپنے جسم پر، اس کے تقاضوں پر. جسم میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئی ہے، بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے. کوئی اور مرض لاحق ہو گیا ہے، بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اس کے علاج کے لیے، بڑی بڑی فیسیں بھی دے رہے ہیں. ساری جسم کی پرواہ ہے نا. روزانہ نہا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا صابن لا کر نہا رہے ہیں، وہ جسم کی پرواہ ہے نا، اس کی دیکھ بھال ہے. یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دیکھو اے مسلمانوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں. قرآن کی عظمت کا قلب کی گہرائیوں سے اعتراف جو ہے اور اس پر اللہ کا شکر تو ادا ہوگا، لعلکم تشکرون، جبکہ قرآن مجید جو ہے آپ کے قلب کے اوپر نازل ہے، اس کا مفہوم نازل. تو اس سے در حقیقت ریلیف ملتا ہے، تو انسان متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف اور دعا کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. یہ ہے در حقیقت روزے اور رمضان کا جو دوسرا نتیجہ نکلتا ہے اور بلند ترین نتیجہ ہے. اس کا ذکر ہے آیت نمبر 4 میں. اور یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں نظم کے بہت قائل ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس نظم کے اندر اس کے ربط اور رشتے کو وہ تلاش کرنے سے قاصر رہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. تو اے نبی، میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، وہ میرا تقرب چاہتے ہیں، میرا قرب چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں مجھ سے ہم کلام ہونا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو میرے ساتھ ایک نسبت مل جائے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. انہیں بتا دیجیے میں قریب ہی ہوں، میں دور نہیں ہوں. اور آیا ہے سورہ قاف میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو شہ رگ ہے انسان کی اس سے بھی زیادہ قریب ہوں میں اس سے. اور اسی لیے دیکھیے حدیث آخری پڑھ لیجئے کہ حضور نے قرار دیا ہے کہ روزہ جو ہے تمام عبادات کے اندر ایک بالکل منفرد شان کا حامل ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے. تو یہ حدیث بھی ہو گئی کہ حضور نے ہمیں بتائی، اور حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ کا قول ہے جو حضور نقل کر رہے ہیں. قرآن مجید وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے، لیکن یہ عام حدیثوں کے مقابلے میں اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے. یقول اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل، ہر نیکی اس کے اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے. الا الصوم، سوائے روزے کے. فإنہ لی وأنا أجزی بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی بدلہ دوں گا. اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادہ،
دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت، دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی۔ یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے۔ اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then wherever۔ آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکاریں اللہ کو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہیں، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے، جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ۔ یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے، اور پکارنے والا پکارتا ہے حل بالمستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ہاں ایک تقاضا ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں، جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو جائے۔ ہاں ایک شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں، میرے احکام کو تسلیم کریں، میرے فرامین کان کھول کر سنیں، ان پر دل سے عمل کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو، سنی انسنی کر دو، یہ نہیں ہو۔ یہ ایک ٹو وے تعلق ہے، بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے، وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا۔ تم اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہے دو طرفہ معاملہ۔ اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جب اور جہاں، ویئر اینڈ وین وہ مجھے پکارے، لیکن لازم ہے فلیستجیبوا لی، وہ بھی میرا کہنا مانے، میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہہ دل سے اس پر عمل کرے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے، یقین اس کے ساتھ مجھے پکارے۔ لعلہم یرشدون، اب یہ سب سے بڑا لفظ آ گیا، تاکہ انہیں رشد حاصل ہو جائے۔ رشد، فوز، فلاح، رشد، یہ کئی الفاظ ہیں، فوز فائز، فلاح مفلحون، رشد راشدون، اور یہ لفظ استعمال ہوا صحابہ کرام کے لیے سورہ حجرات میں، اولئک ھم الراشدون۔ تو گویا کہ یہ بلند ترین منزل ہے انسان کے لیے، اگر اس کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے، دعا کا ہم کلام ہونے کا رشتہ اس کو مل جائے۔ اب آخری بات نوٹ کیجئے، آخری آیت جو ہے اس رکوع کی، بظاہر اس کا تعلق نہ روزے سے نہ رمضان سے، اکل حرام سے روکا گیا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی اپنے مالوں کے ذریعے سے حکام تک پہنچو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم لوگوں میں سے کسی کا مال گناہ کے ساتھ ناجائز طور سے ہڑپ کر جاؤ، رشوت دے کر، اور اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ کروا لو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو۔ بظاہر تو نہ روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے، پھر اس رکوع میں کیسے آ گئے؟ بڑا گہرا تعلق، اول و آخر کا تعلق ہے۔ پہلی آیت میں مجرد روزے کی جو فضیلت بیان کی گئی تھی یا حکمت، غایت کیا تھی؟ تقویٰ۔ یہ تقویٰ کا معیار ہے۔ تقویٰ جو ہے ظواہر کی بنیاد پر نہیں ہے، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ ظواہر بھی دین کا حصہ ہے، حضور کسی وضع قطع اختیار کرنا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے، ہر چیز میں حضور کے نقش قدم پر چلنا، لیکن یہ ظواہر پر نہیں ہے۔ تقویٰ دل میں ہو، التقویٰ ہا ہونا،
التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا، 3 مرتبہ حضور نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں، جب یہاں ہوگا تو پورے وجود میں سرایت کر جائے گا۔ لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے؟ عقل حلال، جو مشکل ترین کام ہے، حرام کا لقمہ نہ آئے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں، رجل یطیل السفر اشخص اغبرا، ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے دربادہ تھکا بازا ہے، اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلا کچیلا ہو چکا ہے۔ ظاہر بات ہے آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، جبکہ آپ 4 گھنٹے میں تو پہنچ گئے جدہ، اور پھر 2 گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے، اور جا کر پھر 2 گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی، احرام کھل گیا۔ تو اس میں کہاں وہ احرام میلا ہوگا، اور کہاں آپ کا بیل کچیل ہوگا، اور کہاں آپ کے جسموں سے جو ہے پسینوں کی بو آئے گی؟ نہیں۔ لیکن جو یہ سب کرتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے، یمد یدہ الی السماء، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب یا رب، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کے پیٹ میں جو غذا پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے ہے۔ مَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا۔ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کا پورا جسم جو ہے جس غذا سے یہ تن و توش تیار ہوا ہے وہ حرام کی ہے۔ ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں ہوتی۔ لہذا تقویٰ کا اصل معیار عقل حلال، روزی حلال کی۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے متقیوں کی شکل بنا لی، اور بہت ہی آپ نے اپنے ظاہر کو جو ہے بہت آراستہ پیراستہ کر لیا سنت رسول سے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا رزق حلال کا نہ ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ